Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My question is regarding the Christians and the Mushrikeen. So we see that the Mushrik is a person who associates a partner with Allah, and the Christians, they also associate partner with Allah, although their shirk is just like the people in Wahdud al-Wujud, the way they do it. So my question here is, what is the difference between a mushrik, a kafir mushrik, an infidel mushrik, and Ahle Kitaab Mushriq? Because we have seen that in the Quran, in a particular era, Allah has permitted the Muslim men to marry the women of the Ahle Kitaab. Yeah. And they are also committing the shirk, just like the infidel. All right. So I would like to know. So we understand your question. Please. Thank you so much. I understand you. Yeah. جتنے بھی گناہ ہیں ان میں اگر کوئی علمی نوعیت کا گناہ ہے تو اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا گناہ کرنے والا اس گناہ کا شعور رکھتا ہے اور اس کا اقرار کر رہا ہے اور پھر ارتکاب کرتا ہے؟ تو شرک کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، بدعت کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. اس میں دو جماعتیں بن جائیں گی. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، وہ اس کائنات کا خالق ہے، لیکن اس نے خلق میں بھی اور امر میں بھی کچھ دوسرے لوگوں کو شریک کیا ہے. وہ شرک کو بطور دین کے پیش کریں گے، جیسے کہ ہندوؤں کے بہت سے مذاہب ہیں جو اسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کچھ دوسری ہستیاں بھی شریک ہیں اور وہ اس کائنات کا نظم چلا رہی ہیں. عرب کے مشرکین بھی یہی مانتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ شرکاء بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس کے شریک ہیں. تو اس طرح کے لوگ اپنے شرک کے مقر ہوتے ہیں، اقرار کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں. اس کو کہا جاتا ہے تعویل کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی بات کا کوئی ایسا مطلب بیان کر کے اس پہ مطمئن ہوتے ہیں جس میں ان کے خیال کے مطابق کوئی شرک نہیں ہوتا. جیسے ہمارے خود مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے میری رائے، آپ کی رائے یہ ہو کہ یہ تو صریح شرک ہے یا بدعت ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اہل کتاب کا معاملہ بھی یہی ہے. ان میں سے یہود تو ادنا درجے میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نصارہ کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن مجید ان کو یہ کہتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو. وہ جب تک اس کا اقرار نہیں کر لیں گے اس وقت تک ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا جو شرک کا اقرار کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی غیر معمولی تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی مذہبی غلطی کو غلطی کہیں گے لیکن فرد پر اس وقت تک حکم نہیں لگائیں گے جب تک وہ اس کا اقرار نہیں کر لیتا. صحیح بات. تو یہ تعلیم دی، کہیں گے یہ غلط ہے. جی بہت شکریہ سر. یہ فرق ہے دونوں میں. جی بات واضح ہوئی.